یہ تو ایک اکنامک ایشوز ہیں، یہ سیاست کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے، اس کو ہٹا نہیں سکتے اس وقت، اثر انداز ہوگی، جڑ گیا ہے نا معاملہ جی اس وقت سارا. سیاست پہ نہیں اثر انداز صرف ہوں گے، آپ کی نیشنل سیکیورٹی پہ اثر انداز ہوں گے. دیکھیں آپ کے آئی ایم ایف کے پاس جب آپ نے ریویو کے لیے جانا فرسٹ کوارٹر، فرسٹ کوارٹر ریویو جب آپ موسٹ کریں گے، سر آپ مجھے بتائیں 5.6% گروتھ ریٹ کے ساتھ آپ جو ریونیو نہیں کلیکٹ کر سکے وہ آپ 2.4% گروتھ کے ساتھ آپ 5,500 ارب روپے کلیکٹ کریں گے. وی آر لیونگ ان اے فوڈ، ہم احمقوں کی دنیا میں یہ حکومت رہ رہی ہے. یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سامنے رکھ کے اور اپنے پلاننگ اس طرح کی کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو آئی ایم ایف ریویو کی طرف فل پیس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور اس میں عوام کو بتائیں کہ آئی ایم ایف ریویو میں ہوتا کیا ہے. 30 ستمبر کو آئی ایم ایف ریویو نمبرز آپ نے پورے نہیں کیے تو پھر تمام لوگ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہیں. اچھا پھر آپ کی ریجنل پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہے، پھر آپ کی بیسک فنڈامنٹل جو آپ لوگوں کے رائٹس اور ریجن کے اندر آپ کی وہ ہر چیز پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، وہ آپ کو ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ لوگ پاکستان کو صرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج میں چیز لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ لوگ ایگریکلچر کے اندر، ایگریکلچر اس کو جو 70% پاپولیشن اس سے منسلک ہے، اس کا وہ حشر ہونے جا رہا ہے اگلے 6 سے 8 مہینے میں جس کا آپ کو جی اندازہ نہیں. حشر ساروں کا ہی ہونے والا اور ہے. ایک اور بات بھی بتاؤں ندیم بھائی، ایک اور بات بھی بتاؤں، آپ اس کی پوری ٹیم کے اندر جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلیز آپ ان کا ریزیومے کسی دن اینالائز کریں. سب سے عقل کل ان کا جہانگیر ترین ہے نا، جو پیچھے سے ہر چیز چلا رہا ہے. آپ اس کی اسپیشل انیشیٹوز کا، جب وہ وزیر تھا، جب وہ ایگریکلچر کا جی وہ ایڈوائزر تھا شہباز شریف کا، آپ ان کی ساری اس وقت کے اندر ان کی پرفارمنس مجھے چیک کر کے دکھا دیں. انہوں نے کیا آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو چھوٹا سا پیکیج دکھاتا ہوں پھر اس پہ کمنٹ. ایک آخری بات، آپ کو پتہ ہے نیشنل الیکٹریسٹی جی پالیسی جو میں بنا کے 6 مہینے میں رکھ کے آیا تھا، ان کے وزیروں نے وہ الیکٹریسٹی پالیسی کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے.